نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کرسمس۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دسمبر شروع ہوتے ہی کرسمس کی رونقیں ہر جگہ نظر آتی ہیں اور لوگ اسے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں۔ ایک فیسٹیول، ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ جو ہے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ گلوبلی ورلڈ ماڈرنائز ہوتا جا رہا ہے، لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں، ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہو کے ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ گلوبلی ویسٹرنائزیشن پھیل رہی ہے۔ ایسی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا جس میں گمراہی اور شرک کا عنصر شامل ہو، ایسے تو مسلمان ہم سب کے لیے جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ کرسمس کے حوالے سے آپ کے لوگ کیا جانتے ہیں؟ کرسمس کا تہوار آخر کیوں منایا جاتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کے طور پہ ایک عید سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ عید ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اور انجوائمنٹ کے طور پہ، فن کے طور پہ لوگوں نے لینا شروع کر دیا ہے، بات کو سمجھے بغیر کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے باقاعدہ، کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا، جو کہ نعوذ باللہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے، غلط بات ہے۔ اور آپ میں سے کوئی مجھے بتانا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انٹروڈکشن ہمیں کون سی سورہ سے ملتا ہے؟ جی سورہ اخلاص سے ہمیں بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واحد مالک و خالق ہے ہمارا، تو اس تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ جو ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے، کفر میں آ جاتا ہے، گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید، تو اس میں ہمیں سورہ فرقان میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کافروں کی عیدوں میں شریک نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح طور پہ ہمیں کلیئر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تو وہ ہیں جو کافروں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، ان کی چیزوں میں، ان کی روایات میں، ان کی فیسٹیولز میں، ان کی عیدوں میں۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ اویئرنیس اپنے ارد گرد عام کریں، لاشعوری طور پہ اور یا شعوری طور پہ اس کام میں لگ جاتے ہیں جو اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے۔ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں۔ ان فیسٹیولز کو، اس کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں، اس ہسٹری کو پڑھتے نہیں ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی۔ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے تھے، جیسے مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دینا، کوڑی کی مرض کو شفا دے دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، اور جو کچھ کھایا ہوا ہوتا تھا وہ چھپایا ہوا تھا اسے بتا دیتے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، اور وہ بنی اسرائیل کی قوم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا نبی ہوں اور واضح کرنے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوا، اور جو میرے بعد اللہ کا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ واضح نشانیاں لے کر آئے گا۔ اور انہوں نے کہا، یہ تو کوئی جادو ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ان سے آنے والے پہلے نبیوں نے بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ بشارت دی تھی۔ تو اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو ہے بہت سارے غلط کانسیپٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں عام ہیں، یورپین کلچر میں، اور جو کہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلم کنٹریز بھی اڈاپٹ کر رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مٹی سے بنایا تھا اور ان میں اپنی روح ڈالی تھی۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء ایک باپ کے بھائیوں کی طرح ہیں، یعنی کہ جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں، ان کا مذہب ایک ہوتا ہے اور ہمارے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں تھا۔ تو ہم سب جانتے ہیں، ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو تھے تقریباً 2500 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے تھے، اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا نظام نافذ کریں گے جب دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے گا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھا لیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک انہوں نے اسے قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ کمال غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرب قیامت کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو واپس دنیا میں بھیجا جائے گا، اور وہ اسلام کی تعلیمات کو عام کریں گے، وہ سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، اور مال کی اتنی زیادہ زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا، اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور وہ اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے، قرآن کو عام کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین اسلام کو تکمیل تک پہنچایا ہے، ہم تک مکمل کر دیا ہے، اسی کو جو ہے یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی آگے جو ہے دنیا میں پھیلائیں گے اور اسے عام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں۔ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، اور ہماری یہ فریضہ ہے کہ ہم تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر کا کردار ادا کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو تب بھی اس کو عیسائیوں کی عیدوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر تعاون کو منع قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام شرک کے کاموں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو دین حق کو سمجھنے والا بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آمین ثم آمین۔ حضرت امام قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی صلیب کے آگے سجدہ کرنا۔ قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کے دور میں اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک۔